کو بلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلہ غطفان کو بلایا، میرے پاک محبوب نے فرمایا کہ چلو یہ بڑا طاقتور قبیلہ ہے، ان سے کوئی مدینے کی کھجوروں پر معاہدہ کر لیتے ہیں اور ان کو ٹال دیتے ہیں، باقی تھوڑے رہ جائیں گے، ان سے پھر زور ٹوٹے گا تو کوئی کام ہوگا۔ حضور نے بلایا اور وہ جب آئے تو ٹانگ ایسی سیدھی کر کے بیٹھ گئے، بات شروع ہو گئی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اتنی کھجوریں دیں گے۔ سعد بن معاذ آئے، قبیلہ اوس کے سردار، انصار صحابی، میرے آقا کے صحابی سعد بن معاذ، نوجوان، 30 سال کی عمر، 32 سال تقریباً۔ وہ آئے، عرض کی حضور یہ کیسے آئے؟ فرمایا یار تمہارے اوپر مصیبت جو آئی ہے، میں نے سوچا کہ مصیبت کم کر لیں، ہم کچھ اس کو کھجوریں دے دیتے ہیں، یہ چلے جائیں گے، مان گئے ہیں، لکھنے لگے ہیں معاہدہ۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر تو آپ کا حکم ہے پھر باغ نہیں، پھر جانے بھی حاضر ہیں۔ اگر ہمارے لیے کرنا ہے تو جب ہم غیر مسلم تھے اس وقت بھی ہم ان کو بروئے کار نہیں لاتے تھے، آج تو ہم نورانی ہو گئے ہیں۔ فرمایا آج تو ہم عزت دار ہو گئے، آج تو ہمیں رب کی معرفت مل گئی ہے، آج تو اللہ کا رسول ہمارے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ ان کو بگائیں، ہم ایک کھجور بھی نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے آتے ہوئے نا اس کو کہا ٹانگیں سیدھی کرو، اگر رسول اللہ کی مجلس نہ ہوتی میں تلوار مار کے تیرا یہ پیٹ کاٹ دیتا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے؟ اللہ کے بندے غیرت دیکھو یار، کیا ناموس مصطفیٰ پر پہرے داری ہے۔ کیا تھا ان کے پاس یار؟ تلواریں تھیں، ان کے پاس افراد تھے۔ اس وقت وہ دشمن جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں تیرا پیٹ کاٹ دوں گا، وہ سردار ہے، غطفان قبیلہ بڑا طاقتور ہے، وہ کافروں کے ساتھ آیا ہوا ہے، نہیں دیکھا جان جاتی ہے تو جائے، مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا ہوتا رہے۔ ایسے ایسے صحابہ دین پر پہرا ہوتا رہے۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اللہ فرماتا ہے وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزلے آئے، جھنجھوڑا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے ذرا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ فرماتا ہے جب منافقوں نے کہا، وہ لوگ منافق جن کے دلوں میں مرضیں تھیں، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ رسول آج تک دھوکے کا وعدہ کرتے رہے ہیں۔ منافقین ادھر بیٹھ کے کہیں یہ تو دھوکہ ہے، دیکھو تو صحیح کیا ہو جائے گا پتہ نہیں، ابھی یہ کیا کتنی تمہاری خندق کام کرے گی، کتنے دن تم خندق کا پہرا دو گے، وہ پیچھے سارا عرب کھڑا ہے، تم اندر پھنسے ہوئے ہو اور پیچھے سے وہ سامان بھی کھانے کا پہنچائیں گے، لوگ بھی ان کے آئیں گے، جس کا بیٹا مرے گا باپ آ جائے گا، اور جناب باپ مرے گا تو جناب بیٹا آ جائے گا، یہ مریں گے ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوں گے، یہ ختم کر کے جائیں گے۔ یہ اللہ نے وعدنا اللہ ورسول اللہ غرورا، اللہ کا قرآن ہے۔ منافق کہتے یہ دھوکے کا تمہارے ساتھ وعدہ ہوا ہے۔ جناب حضور نے خندق کھودتے بھی کہا نا کیسر بھی ہمارا، کسرا بھی ہمارا، سرخ بھی ہمارا، سفید بھی ہمارا، کہ یہاں مقابلہ نہیں ہے، اوپر سے یہ معجزات دکھاتے ہیں۔ اور منافقین یہ کہہ رہے ہیں جب یہ بات آئی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے مدینے والو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اندر سے ڈرانے والے، بہر سے فوجیں آئی ہوئی ہیں، بتائیں ایسی مصیبت کبھی دیکھی ہے زندگی میں؟ نہیں دیکھی۔ غزہ میں بھی بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن اس طرح ایک عجیب سا سما بن جانا، یہاں بھی ظلم ہوا ہے، کسی طرح کسی نے کوئی نہ کوئی کھانا پہنچا دیا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نے کسی کے خلاف جلوس نکالے ہیں، روئے ہیں، دعائیں کی ہیں، آپ کے سامنے اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، تقریباً ہر نماز کے بعد، 2 نماز کے بعد 3 نماز، جب بھی رات کو صبح و شام یاد آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے رسول سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافقین کہتے ہیں لا یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، اے اہل مدینہ لا مقام لکم، تمہاری جگہ نہیں رہی، اب تم نہیں بچو گے، فرجعوا، واپس چلو، یعنی ان کے ہو جاؤ، جو باہر بیٹھے ان سے کوئی معاہدہ کر لو، ان سے جا کے کوئی سائن کر لو، چھوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے وہ خود کر لیں گے، تم اٹھو، اوس چلا جائے، خزرج چلا جائے، فلاں چلا جائے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو منافق تھے، جس نے ایمان کی مٹھاس چکھی ہو نا وہ جان تو دیتا ہے ایمان نہیں دیتا، وہ جان تو دیتا ہے ایمان نہیں دیتا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور دیکھیں ذرا تھوڑا سا اس نقشے کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، اور ایک گروہ ان میں سے ایک گروہ یقولون، کہتا ہے ان بیوتنا عورا،
ایک گروہ منافقین کا اندر سے ڈرانے والا ہے، ایک گروہ کہتا ہے چپ کر کے ادھر معاہدہ کر لو، اور ایک گروہ کہتا ہے جی ہماری عورتیں اکیلی ہیں، ہم خندق کے سامنے نہیں رہ سکتے، ہمیں اجازت دیں ہم جا کے اپنی عورتوں کے پاس رہیں۔ اندر میں رہنے والی فوج، اس میں سے چند منافقین، وہ کبھی اپنی عورتوں کا بہانہ، کبھی کسی کو ڈرا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ادھر جا کے معاہدہ کر لو، اور یہ ساری باتیں وما ہی بعورہ، اور وہ ہماری عورتیں بے حفاظت ہیں، ان یریدون الا فرارا، اللہ فرماتے ہیں یہ فرار ہونا چاہتے ہیں، فرار، ان کا ارادہ صرف فرار ہونے کا ہے، ان کا ارادہ صرف فرار ہونے کا ہے۔ ادھر ارادہ فرار ہونے والے فرار ہو رہے ہیں، اور ایمان والے غطفان قبیلے کے سردار کو کہتے ہیں لتاں سیدھیاں کر نہیں تو پیٹ بڑھ دیاں گا، رسول اللہ کا مقام تمہیں پتہ نہیں ہے، جا اپنے علاقے میں جا، جو کرنا ہے کر لے، ہمارے ساتھ اسلام بھی ہے، رسول اللہ کی ذات بھی ہے۔ ایمان والوں کا یہ عالم ہے جی، اللہ اکبر۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر انہوں نے آگے سے کہہ رہے ہیں ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور پھر وہ یہی ڈرا رہے ہیں جناب وہ پیچھے آئیں گے، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ اگر وہ ان پر ہر طرف سے، اب اللہ فرماتا ہے اگر ہر طرف سے وہ سارے کے سارے داخل ہو جاتے تو مسائل تو بنتے، لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہوں نے آخری دن اس قدر تیر چلائے، اس قدر تیر چلائے، اس قدر تیر چلائے کہ حضور کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز رہ گئی، نماز نہیں پڑھ سکے، تیروں کے سامنے آپ کا میرا رسول، جس کے نام سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، جس کے دین لانے سے ہمیں رب کی پہچان ملی ہے، جس کی محنتوں سے آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آج ہمارے ہاتھوں میں تھمایا ہوا قرآن ہے، آج ہم کلمہ پڑھ کے اپنی روح کو پاکیزگی دیتے ہیں، آج ہمیں پاکیزہ کھانے ملے ہیں، آج کائنات میں ہمیں عزت اور رسپیکٹ ملی ہے، وہ ہم بھول گئے الگ بات ہے، لیکن آج ہمیں مقام و مرتبہ ملا ہے، جنت کے حصول کے لیے ہمیں وظائف رسول اللہ نے بتائے، نماز کی ادائیگی اور طریقہ اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ میرے بھائیوں، وہ مقدس رسول اب تیروں کے سامنے ہیں، لمحہ نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور 2 رکعت کٹھی نہیں پڑھتے جنگ میں، ایک پڑھتے ہیں ایک چھوڑ دیتے ہیں، 1 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور مختصر سی تلاوت کرنی ہوتی ہے، سمجھ لو 1.5 منٹ نہیں ہے، صبح سے لے کر عشاء تک 1.5 منٹ نہیں ہے کہ سجدہ کریں، لیکن تیر ہیں برس رہے ہیں، تیر ہیں برس رہے ہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرے پاک رسول ہاتھوں میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرما رہے ہیں، پاک اور مقدس رسول ہمارے آقا